بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اذان کی ابتدا کیسی ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو اذان کے معنی معلوم ہونے چاہیے۔ لغت کے اندر اذان کے معنی ہے خبر دینا، اور اصطلاح شرع کے اندر اذان ان الفاظ مخصوصہ کو کہتے ہیں جو اوقات مخصوصہ کے اندر نماز کے وقت کی خبر دیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے متعلق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 614 ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناقوس کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ اس کو منتخب کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا جائے، تو بیان فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے تو میں نے اس سے کہا کیا تو یہ مجھے بیچے گا؟ تو اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں اس کو لے کر بجاؤں گا اور لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بیان کرتے ہیں میں نے اسے عرض کی ہاں بتائیے۔ تو اس نے مجھ کو اذان کے کلمات سکھائے، یعنی وہ اذان جو اب مسلمانوں کے درمیان مشروع ہے، وہ اذان اللہ اکبر سے جو شروع ہوتی ہے، یہ کلمات اس فرشتے نے حضرت زید کو سکھا دیے اور اقامت کے کلمات بھی سکھا دیے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارے واقعے کی آپ کو خبر دی۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ یہ خواب سچی ہے، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیجئے اور ان کو وہ کلمات پڑھائیں، یعنی ان کو آپ پڑھتے جائیں اور وہ آگے سے اذان کہتے جائیں کیونکہ ان کی آواز آپ سے بلند ہے۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں میں وہ کلمات جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کو سناتا گیا تو آپ بلند آواز سے اذان پڑھتے گئے۔ تو اس طرح اسلام کے اندر اذان کی ابتدا ہوئی، اور وہی کلمات جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھانے کا حکم دیا، آج بھی مسلمان انہی کلمات کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔